الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و سلام سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً محبتاً اخلاصاً عقیدتاً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کی دیوی توفیق سے الحمدللہ ہماری زندگی کا یہ کارواں جاری و ساری ہے، اور آج کا یہ مقدس دن جمعۃ المبارک کا دن یقیناً برکتوں سے بھرا ہوا دن ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آج کے دن میں اللہ رب العزت کی ایک برگزیدہ ہستی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے محبوب بندے، ہم سب کے پیر پیران پیر روشن ضمیر شہباز مکانی قندیل نورانی غوث الثقلین شیخ عبدالقادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا آج عرس والا بھی دن ہے، آج 11 ربیع الثانی ہے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں عشاقان غوث اعظم ہے وہاں پر کل کی رات بھی خوب محفلیں سجائی گئی دنیا بھر میں، اور آج کا دن بھی بیان کے حوالے سے انہی کے نام پر رکھا گیا کہ ان کی سیرت کو اجاگر کیا جائے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان تھی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو کیسی ولایت عطا فرمائی، اور آپ اللہ رب العزت کی کیسے محبوب بندے تھے، کس طرح آپ نے اپنی زندگی گزاری۔ تو اس اعتبار سے بھی آج کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ رب العزت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑ رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے۔ قرآن مجید میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار
بے شک اللہ کے جو ولی ہے ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ سورہ یونس 11واں پارہ آیت نمبر 62 کہ اللہ کے جو ولی ہیں ان پر کوئی خوف نہیں اور ان پر کوئی غم نہیں، یہ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دو طریقوں سے تاکید ذکر کی گئی، ایک ہے الا اور ایک ہے انا۔ حالانکہ بغیر تاکید کے بھی کلام ہو جاتا، ایک تاکید کے ساتھ بھی کلام ہو جاتا، لیکن یہاں پر آیت مبارکہ میں دو تاکید کا ذکر ہے۔ تاکید کہتے ہیں پختگی اور اس کلام کو موقت کر دینا، متوجہ کر دینا، خاص طور پر اس کے بعد حکم کو جاری کرنا تاکہ لوگ اپنی طرف متوجہ ہو جائیں۔ الا ہے، لقد ہے، قد ہے، انا ہے، یہ عربی میں جو ہے وہ تاکید کے لیے آتے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ الا انا، دونوں ایک ساتھ آ گئے، یعنی اس آگے آنے والے کلام میں کتنی تاکید ہے، وہ کلام کتنا مؤکد ہے۔ کیوں ایسا ہوا کہ پہلے فرمایا الا خبردار، آگے فرمایا انا بے شک، یعنی کوئی شک نہیں۔ دو تاکیدوں کو ذکر کیا گیا، علماء نے اس کی وجہ کو لکھا۔ اس کی وجہ در حقیقت یہ ہے کہ آگے آنے والا جو کلام ہے وہ ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے ممکن نہیں ہو سکتا، یعنی ناممکن شے کہ یہ بات ہر کسی کو سمجھ آ جائے۔ حضور علیہ السلام کے تو زمانے میں خود حضور علیہ السلام کے انکار کرنے والے موجود تھے، تو کہاں وہ اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، اولیاء اللہ کی طرف رجوع کہاں کرتے ہیں؟ وہ تو خود حضور علیہ السلام کا علن اعلان انکار کرتے تھے، الیاذ باللہ، کفار مشرک یہود و نصارہ۔ اب اللہ کے ولی کے حوالے سے تاکیدی طور پر ذکر کیا گیا، تو اس کی دراصل وجہ یہ ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام کے بھی انکار کرنے والے حضور کے زمانے میں تھے، تو پھر حضور علیہ السلام کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد حضور ہی کی امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کے ولیوں کا انکار کریں گے۔ اس وجہ سے تاکید کے ساتھ دو تاکید کے ساتھ ذکر فرمایا، اور فرمایا بعض ایسے ہوں گے جو سرے سے اللہ کے ولی کو ہی نہیں مانیں گے، بعض ایسے ہوں گے جو اللہ کے ولی کو تو مانیں گے لیکن ان کے فیض و برکات کا انکار کریں گے، بعض ان کے علم کا انکار کریں گے، بعض ان کی عبادتوں کا انکار کریں گے، بعض کس ذریعے سے اس طرح بے شمار انکار کرنے والے حضور علیہ السلام کی امت میں ہی ہوں گے۔ ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے الیاذ باللہ اللہ عز و جل کے ولی کی شان میں گستاخی کر رہا ہوگا۔ تو میرے رب نے اس کلام کو دو تاکید سے ذکر فرما کے اشارہ کر دیا کہ خبردار، بے شک اللہ کے جو ولی ہے وہ اللہ ہی کے ولی ہے، ان کے بارے میں اپنی زبان کو دراز نہ کیا جائے، کیونکہ وہ ایسے ہیں جس کے بارے میں میرا رب ارشاد فرما رہا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ ان پہ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے انہیں یہ شان عطا فرمائی ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، امام الجلال السیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا، فرماتے ہیں ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب۔ فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا در حقیقت عبادت ہے، اور اولیاء کاملین کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضور کے صحابی فرما رہے ہیں کہ صالحین کا ذکر کرو، کیونکہ یہی تو ان کی زندگی ہے جس کے حوالے سے لوگوں کو سکھایا جائے، بتایا جائے، اور خود بھی عمل کرتے ہوئے ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے۔ تو فرمایا اس وجہ سے جب بندہ ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بن جائے گا تو ایک موقع ایسا آئے گا کہ اس پر بھی اللہ رب العزت کے ولی کا حکم لگ جائے گا، وہ بھی اللہ رب العزت کا محبوب بندہ بن جائے گا۔
تو اس کے لیے پہلے ریاضتیں ہیں، مشقتیں ہیں، عبادتیں ہیں، رب کو راضی رکھتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جب نصیب ہوگی تو فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ ایسی عبادت کرنے والے ہوں گے۔ اور صالحین کی طرف نسبت کرنا، جیسے کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، تم صالحین کا ذکر کرتے رہو، صالحین کا ذکر کرتے رہو، اللہ رب العزت اس ذکر خیر کے صدقے تم پر رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ تو صالحین کا ذکر رحمتوں و برکتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، ان کے صدقے تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت چھماچھم برستی ہے۔ اور گناہگاروں کا تو اپنا ہی معاملہ ہے، ان کی تو چاہت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں جنت عطا فرمائے، دوزخ سے نجات نصیب ہو جائے، عبادتیں قبول ہو جائے، ان کی تو یہی چاہت ہوتی ہے۔ تو ان عبادتوں کے حوالے سے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی شان ہے کہ آپ مادر ذات ولی تھے، مادر ذات پیدائشی ولی تھے۔ یہاں تک آیا کہ آپ جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ کو چھینک آتی تو آپ کی والدہ کہتی، دعا پڑھتی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، تو پیٹ ہی میں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما موجود ہے، تو پیٹ ہی میں رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے یرحمک اللہ کہہ کر جواب ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی، لکھنے والوں نے لکھا کہ دیار شریف میں یعنی جیلان شریف میں اس وقت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے ساتھ 1100 بچے پیدا ہوئے، 1100، اور ہر ایک پیدا ہونے والا لڑکا ہی تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ 1100 جو لڑکے پیدا ہوئے، اللہ نے تمام کو ولایت کاملہ عطا فرمائی۔ یہ میرے غوث شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، خدا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ یہ میرے غوث کی شان ہے کہ جب 5 سال کی آپ کی عمر ہوئی تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس میں رسم قرآن مجید، رسم تعوذ، رسم بسم اللہ کی محفل سجائی جاتی تھی کہ اب بچے کو قرآن مجید کی ابتدائی کروائی جا رہی ہے، لہذا بزرگان دین کو بلایا جاتا، وہ تشریف فرما ہوتے، ان کے سامنے قرآن مجید کا آغاز کیا جاتا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 5 سال ہے، شیخ تشریف لاتے ہیں، آپ بھی تشریف فرما ہے، بڑا مجمع ہے۔ اب اس شیخ نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کی عمر صرف 5 سال ہے، ان کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھایا۔ میرے امام الاولیاء، تاج الاولیاء، سید الاولیاء سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو شیخ سے سنا وہ پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے خود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء، سورہ مائدہ، یہاں تک پڑھتے رہے پورے 18 پارے زبانی سنا دیے۔ 18 پارے پورے زبانی سنا دیے۔ شیخ پریشان ہو گئے، یہ تو رسم بسم اللہ کی محفل ہے، میں آیا تھا پڑھانے کے لیے، اس بچے نے تو 18 پارے زبانی سنا دیے۔ پھر شیخ کے اٹھے کہ بیٹے اور آگے پڑھے، 12 پارے اور باقی ہے۔ تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ بات دراصل کچھ یوں ہے کہ میں اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں تھا، میری والدہ 18 پاروں کی حافظہ ہے، تو وہ 18 پارے پڑھتی تھی، میں اپنی والدہ کے پیٹ میں ہوتے ہوئے ان 18 پاروں کو سنتا تھا، رب کے فضل سے وہ 18 پارے میں نے حفظ کر لیے، ماں کے پیٹ کے اندر 18 پارے حفظ کر لیے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ ایک موقع آیا کہ آپ سے کہنے والے نے کہا کہ آپ یہ بتائیں
کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ عز و جل کے ولی ہیں؟ آپ فرماتے میری 10 سال کی عمر ہوئی، میں راہ سے گزرتا تو کیا دیکھتا کہ میں جب مدرسے کی طرف جا رہا ہوتا، اپنے مکتب کی طرف جا رہا ہوتا، تو ارد گرد میں اپنے قریب فرشتوں کو دیکھا کرتا، اور جب مدرسے میں پہنچ جاتا، اب چونکہ مدرسہ ہے بچوں کی عادت ہوتی ہے کوئی یہاں بیٹھ گیا کوئی وہاں بیٹھ گیا، تو آپ فرماتے ہیں میں اس وقت ایک غیبی آواز کو سنتا کہ کوئی آواز دیتا کہ اللہ کے ولی کو جگہ دے دو، تو فرمایا اس وقت میں سمجھ گیا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنا ولی بنایا ہے۔ اور پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کی ولایت کیسی ہے، آپ کی ولایت کی کیا شان ہے، کیسی ولایت ہے؟ آپ نے فرمایا تو مجھ سے میری ولایت کے حوالے سے پوچھتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میری یہ ایڑی دیکھتا ہے، آپ نے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا، آپ نے فرمایا میری تو یہ ایڑی دیکھتا ہے، فرمایا کہ میری یہ ایڑی ایسی ہے کہ جب تک میں کسی کو اپنا قدم نہ لگاؤں اللہ تعالیٰ اسے ولایت عطا نہیں فرماتا، یعنی میرا قدم لگتا ہے اللہ رب العزت ایسے شخص کو ولایت کے درجے پر فائز فرما دیتا ہے، اسے بھی میرا رب ولی بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر دور میں اپنے اپنے انداز میں اولیاء کاملین کے اوپر اعتراض کرنے والے لوگ پیدا ہوتے رہے۔ مستنجد باللہ کے بارے میں بھی آتا ہے، تو اس نے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فضائل سن رکھے تھے ان کے مریدوں سے، تو کہتا کہ اپنے مرید سے ذرا کہ وہ ذرا بتاؤ کہ جو تمہارے پیر و مرشد ہے ان کی کیا شان ہے جس طرح تم بیان کرتے ہو، تو ذرا ان سے میری ملاقات تو کراؤ، کیونکہ جب میں ملاقات کروں گا تو ان کو دیکھوں گا، جب ان کو دیکھوں گا تو کچھ سمجھ آئے گا۔ اب یہاں پہ اس نے یہ بات کہی، ساتھ اس نے ذہن میں یہ بھی بات سوچ لی کہ وہاں پر جاؤں گا تو جانے کے ساتھ میں جو ہے سیب کا مطالبہ کروں گا، کیونکہ موسم نہیں، بغیر موسم کے پھل کیسے آئے گا؟ اگر یہ اللہ کے ولی ہوں گے تو یقیناً جو ہے وہ پھل لے کر آئیں گے۔ یہ سوچ کر مستنجد باللہ بادشاہ جو ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف دیکھا، ابھی تو وہ آ کے بیٹھا ہے، کوئی بات کی نہیں ہے، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے، بس ہاتھوں کو بلند کرنا تھا، رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے ہاتھ میں سیب آ گیا، آپ نے مستند باللہ کے سامنے دے دیا، آپ نے فرمایا یہ لے، تو یہی آ کے سوال کرتا، تیرے سوال سے پہلے تیرا جواب ہم نے تجھے دے دیا۔ اور اس کے بعد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے ولی کی جو ولایت ہے اسے سیب سے نہیں پرکھتے، یہ سیب کیا چیز ہے اس سے نہیں پرکھا کرتے ہیں۔ تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے ایک موقع تھا کہ ایک خاتون آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، کہتی ہیں کہ سسرال والوں نے کہا ہے کہ 6 لڑکیاں پیدا ہو گئی، اب اگر لڑکی پیدا ہوئی تجھے 3 طلاق، تجھے چھوڑ دیا جائے گا، گھر ٹوٹ جائے گا، آپ دعا کیجئے۔ آپ نے ان کے گھر والوں کو بلایا، سمجھایا، فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء ذکور، میرا رب فرماتا ہے میں جسے چاہتا ہوں اسے لڑکا عطا کرتا ہوں، جسے چاہتا ہوں اسے لڑکی عطا کرتا ہوں، جسے چاہتا ہوں اسے دونوں دے دیتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں اسے کچھ نہیں دیتا۔ تو فرمایا کہ یہ تو رب کی طرف سے ہے، تو اس عورت کو کیوں اس کے اوپر قصوروار ٹھہراتا ہے؟ لیکن وہ نہ مانے۔ پھر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دوبارہ وہ عورت روتے ہوئے آئی اور عرض کرنے لگی حضور آپ دعا کر دیجئے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا وہ مان نہیں رہے تو اب گھر ٹوٹ جائے گا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دعا ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا تیری 6 لڑکیاں ہیں؟ وہ عورت کہتی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا جا، میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت آگے تجھے 7 لڑکے عطا فرمائے گا، 7 لڑکے۔ اور اس خاتون کے یہ الفاظ ہے، اس نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رب تعالیٰ نے مجھے اس کے بعد یکے بعد دیگرے جو ہے وہ 7 لڑکے عطا فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ روز زمین پر ایسے افراد ہیں کہ لو اقسم علی اللہ لا ابرا، کہ اگر وہ کسی چیز پر قسم کھا لیتے ہیں اللہ رب العزت ان کی قسموں کو ضائع نہیں فرماتا، ان کی قسموں کو پورا فرما دیتا ہے۔ انہی میں بڑا مقام
سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آپ نے عبادتیں کر کے، ریاضتیں کر کے کس طریقے سے رب کو راضی کیا کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک موقع تھا کہ عیسائی اور مسلمان کے مابین تنازع چل رہا تھا۔ آپ بازار کے قریب سے گزرے، دیکھا وہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں میرے نبی کی بڑی شان ہے، عیسیٰ علیہ السلام کم بإذن اللہ کہتے مردہ زندہ ہو جاتا۔ وہ مسلمان اپنے نبی آپ علیہ السلام کے بارے میں فضائل بیان کرتا، لیکن عیسائی بولتا تو یہ بتا تیرے نبی نے کسی مردے کو زندہ کیا؟ آپ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گزرتے ہوئے بات سن رہے ہیں، آپ رک گئے۔ آپ اس عیسائی کے پاس پہنچتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کا غلاموں کا بھی غلام ہوں، تو میرے نبی کی شان کے حوالے سے اس طرح بات کرتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بڑی شان عطا فرمائی، میں حضور کے غلاموں کا بھی غلام ہوں، اب یہ بتا کس مردے کو زندہ کرنا ہے؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اب وہ عیسائی تھا، وہ حیران ہو گیا، بات نبی کی آ رہی ہے، یہ حضور کا غلام، حضور کا امتی، یہ اتنی بڑی بات بول رہا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ آج ان کو پھنسانے کا اچھا موقع ہے، کہتا ہے چلو میرے ساتھ قبرستان لے کر گیا، بہت زیادہ پرانی قبر، بہت زیادہ۔ وہ عیسائی کہتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا یہ کون ہے اندر، اور اندر کون ہے ساتھ ہی ساتھ ہمارے آبا و اجداد نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، بہت پرانی قبر ہے، بہت پرانی، اسے زندہ کر دو جس طرح تم نے کہا، اور اگر نہ کیا تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے پھر جو تو کہے گا وہ، اور اگر کر دیا تو۔ اب عیسائی خاموش ہو گیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا کوئی بڑا مطالبہ نہیں کہ میری خانقاہ پر جھاڑو دینا، میری خدمت کرنا، میرا غلام بن جانا، نہیں، بلکہ میرے نبی کا کلمہ پڑھنا اور مسلمان ہو جانا، بس یہ مطالبہ ہے۔ پھر آپ نے قبر کی طرف نظر کی اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میرے لیے نہ صحیح، اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے، حضور کے صدقے بس یہ بات کہی، اور آپ نے حکم ارشاد فرمایا قم بإذن اللہ۔ جیسے یہ بات قبر شک ہوئی اور وہ مردہ قبر سے باہر آ گیا، جیسے باہر آیا کلمہ پڑھتے ہوئے باہر آیا، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس مردے نے کلام کیا اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، جس کی قبر شک ہوئی کہ اے عبد القادر جب میرا انتقال ہوا تھا تو میں بنی اسرائیل کا فرد ہو کے مرا تھا، لیکن تیری شان پر قربان کے تیرے صدقے اللہ نے تیرے نبی کا کلمہ عطا فرما دیا، تیرے نبی کا کلمہ عطا فرما دیا۔ بس اس عیسائی نے دیکھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گرا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ 40 سال تک مسلسل عشاء کے وضو سے نماز فجر کو ادا فرمایا۔ 40 سال تک کیسی کامل عبادتیں ہیں کہ ہر روز عشاء کے لیے وضو ہوتا، اسی وضو سے نماز فجر ادا کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے 15 سال تو آپ کی عبادتوں کے ایسے گزرے، ہم یوں ہی ان ہستیوں کا ذکر نہیں کرتے، ان کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے، انہوں نے ساری زندگی عبادت کے لیے وقف کر دی ہے۔ ان کی سیرت کو سن کر، ان کی سیرت کو سمجھ کر، بیان کر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم بھی اپنے آپ کے بارے میں سوچیں، ہم کیا کرتے ہیں، کیا عبادت کرتے ہیں 24 گھنٹے میں۔ تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 15 سال تو ایسے گزرے، 15 سال، 15 دن 15 ماہ نہیں، 15 سال کہ آپ ہر روز رات میں ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، ایک قرآن مجید پورا۔ یہاں تک ایک موقع ایسا آیا کہ آپ اپنی جو حجرہ تھا اس کی چھت پر تشریف فرما ہوتے، اس سیڑھی پر چل رہے تھے، سیڑھی پہ چڑھتے چڑھتے آپ کے قدم رکے، نفس نے چاہا، نفس کہتا ہے یہ کام نہ کر، اچھائی سے دور کرتا ہے، برائی کی طرف لگاتا ہے، تو آپ کے نفس نے آپ کو یہ کہا کہ اے عبد القادر ذرا پیچھے دیکھ، سارے سو رہے ہیں، کئی سالوں سے تو روز ختم قرآن کرتا ہے، آج آرام کر لے، آج آرام ہی کر لے، کچھ اپنے آپ کو بھی آرام دے دے، روز تو عبادت کرتا ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نفس کی بات کو سنا کہ میرا جی آج یہ چاہ رہا ہے کہ میں آرام کر لوں، آج ایک دن تھوڑا ریسٹ کر لوں اور ختم قرآن نہ کروں، آپ نے اسی سیڑھی کے اس زینے پر کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد آپ نے اپنا ایک پاؤں اٹھا لیا، اب آپ ایک پاؤں پر کھڑے ہیں، اور رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے، کیونکہ نفس برائی کی طرف لے جا رہا تھا، آپ نے اس نفس کو کیسے مارا؟ آپ ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر اسی جگہ پر آپ نے پورا قرآن مجید ختم کر دیا، پورا قرآن مجید مکمل کیا اسی جگہ پر کھڑے ہو کر۔ یہ اولیاء کاملین کی شان ہے
اللہ رب العزت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجلیات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آپ کے فیض و برکات ہمیں نصیب فرمائے، اور آپ کی ان نسبتوں کو جس طرح دنیا میں ہم سنبھالے ہوئے ہیں، قبر حشر میں بھی یہ نسبتیں ہم سب کی کام آ جائے، اور ہمیں بھی ایسی عبادتوں کے ذوق و شوق نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا